بھائی جناب قبلہ میں اس وقت تک لطف نہیں جب تک علمی گفتگو نہ کرتا، ادھر ادھر کی بات تو میں کرتا نہیں ہوں. میں نے امام زمانہ سے توسل مانگا ہوا ہے، مولا آپ کے علم کے سمندر ہے، میری کشتی وہاں لے کر جائیں جہاں کوئی بھی نہ ہو، میں وہاں سے موتی لے کے آؤں جو اپنے علی کے چاہنے والوں کو دوں. اور میرا یہ حق ہے کہ آپ مجھے دعا دیں کہ جب تک جیتا رہوں کربلا کی زری کو چنتا ہوں اور میری زبان مولا تاثیر عطا فرمائے. یہ علی کے علم کی بات ہے. ہم لوگ ویسے نہیں ہیں. میرے والد صاحب بھی ذاکر ہیں، میری والدہ بھی ذاکر ہیں. آپ یقین کریں یہ ان کی دی ہوئی دعا ہے. ہم نے آج تک کبھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا، نہ ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ جیسا چل رہا ہے چل پڑو پیچھے نہیں. ایک شخص مسجد میں گیا، وہاں کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ، ٹھیک ہے وہ نماز پڑھنے لگا، اللہ کو سجدہ کر رہا، ہاتھ باندھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اسی مسجد کے اندر، اتحاد دیکھے، اللہ اکبر، ہاتھ کھول گئے. مسجد ایک ہے، مسلمان دو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اتنے میں تیسرا بندہ آ گیا، اسے پتہ ہی کو نہیں تھا کہ نماز ہوتی کیا. ادھر دیکھا تو ہاتھ بندے ہوئے، ادھر دیکھا تو ہاتھ کھلے. اب اس نے کہا کہ کریں کیا؟ اس نے اللہ اکبر ایک باندھ دیا، کھول دیا، ایک ہاتھ باندھ دیا، دوسرا کھول دیا. چوتھا بندہ پھر داخل ہوا. پہلے دو تو سمجھ میں آ گئے کہ وہ ہمارے اہل سنت برادران بھائی ہیں، یہ اہل تشیع، یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے. یوں کھڑا ہوا ہے، وہ یوں کھڑا ہو گیا. بھیا کمال ہے، اس کی بھی نماز ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ بیٹھ گیا. اب جیسے ہی اس نے نماز فارغ کی نا، وہ دو تو چلے گئے، اس کو بٹھا لیا کہ بیٹھ جاؤ، بتاؤ یہ کیا ہے. اس نے کہا بھائی دیکھو مجھے نماز نہیں آتی تھی، جیسے مسجد میں داخل ہوا ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، ایک ہاتھ کھول کے پڑھ رہا تھا. مجھے سمجھ لگی کہ میں کس کے پیچھے چلوں، اس لیے میں نے ایسے کر دیا. کہا ایسے کیوں کیا؟ کہا اگر یہ جنت میں گیا تو اس کے پیچھے، اگر یہ گیا تو اس کے پیچھے.